اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ذات محترم، کل ہم نے روزے کے فضائل و مسائل پڑھے، آج اعتکاف کے بارے میں اور صدقہ فطر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جائے نماز میں رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جائے نماز کے جو آدمی نے گھر میں جگہ خاص کی ہوتی ہے نماز کے لیے، اسے کہتے ہیں۔ مردوں کے اعتکاف کے لیے وقف مسجد کا ہونا شرط ہے۔ جائے نماز چونکہ مسجد نہیں ہوتی، اس لیے اس میں مردوں کا اعتکاف جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک وقف مسجد کے علاوہ صرف عورتوں کا اعتکاف نماز کے لیے گھر میں مخصوص کی گئی جگہ جسے مسجد بیت کہتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے۔ مردوں کے اعتکاف کے لیے بہر صورت مسجد ضروری ہے۔ جائے نماز میں اعتکاف ہرگز درست نہیں ہوگا۔ تو مرد جو ہے اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ ہاں، عورت جو ہے اس نے گھر میں جو نماز کی مخصوص جگہ بنائی ہوتی ہے اس میں وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ سوال: کیا عورت دوران اعتکاف شدید گرمی کے سبب جائے اعتکاف کے علاوہ باتھ روم میں غسل کر سکتی ہے؟ جواب: مرد اصل مسجد یعنی وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص وقف ہوتی ہے، اس سے متصل وقف جگہ جو ضروریات و مسالے مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے، جسے فنائے مسجد کہا جاتا ہے، اس میں بنے ہوئے غسل خانہ میں دوران اعتکاف بغیر ضرورت کے بھی غسل کر سکتا ہے۔ فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ فنائے مسجد نا، یہ ہماری مسجد میں جو وضو خانے ہیں اور باتھ روم دروازے تک، یہ جگہ فنائے مسجد ہے۔ تو یہاں پہ معتکف جا آ سکتا ہے۔ تو اگر اس جگہ جیسے اوپر ہمارے باتھ بھی ہیں، یہ بھی فنائے مسجد میں ہے، تو معتکف غسل کے لیے بھی باتھ روم تک جا سکتا ہے، وضو خانے تک، واش روم تک جا سکتا ہے مرد۔ لیکن جو عورت ہے وہ گھر میں متعین کردہ جگہ میں اعتکاف کرتی ہے، جسے بیت مسجد کہتے ہیں، اور مسجد بیت میں فنا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اس لیے عورت مسجد بیت سے باہر بلا ضرورت نہیں نکل سکتی۔ پوچھی گئی صورت میں عورت اگر فرض غسل کے علاوہ کسی غسل مثلا گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے یہ نہیں ہے، چونکہ اس کی وہی جگہ خاص ہوتی ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہے، تو وہیں اس نے اعتکاف کرنا ہے۔ وہ گھر کے باتھ روم میں بلا شرعی عذر غسل کے لیے نہیں جا سکتی، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ تھا اعتکاف کا بیان۔ اب سنیں صدقہ فطر کا بیان۔ اللہ پاک نے قرآن پاک سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد فرمایا: قد افلح من تزکیٰ، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد بادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن عرفان میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکیٰ سے مراد صدقہ فطر دینا ہے، اور رب کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا، اور نماز سے مراد نماز عید ہے۔ تو یہ صدقہ فطر بھی قرآن سے ثابت ہے، تکبیرات عیدین بھی ثابت ہیں، اور نماز عید بھی۔ صدقہ فطر کی اہمیت کے بارے میں چند حدیث طیبہ سماعت فرما لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزے پاک ہو جائیں، نیز غربا کے کھانا بھی ہو جائے۔ تو دو وجوہات ہیں صدقہ فطر کو واجب کیوں حضور نے کیا۔ ایک وجہ کہ روزے کی حالت میں جو ہم سے بیہودہ کلام ہو جاتا ہے، جھوٹ وغیرہ، غیبت وغیرہ، اللہ صدقہ فطر کی برکت سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ غربا کا کھانا بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی روزہ قبول نہیں ہوتا جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ اب صدقہ فطر کے بارے میں چند اہم مسائل بھی سن لیجئے۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو۔ اب سنیں صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اتنا مال تجارت ہو اور یہ اس کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہو، اسے کہتے صاحب نصاب۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ اگر بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے ان کا ولی صدقہ فطر نکالے گا۔ تو صدقہ فطر کے لیے عاقل بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی بڑھنے کی صلاحیت ہونا اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے لیے نصاب ایک ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، جیسے جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑھتے ہیں، ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، جیسے گھروں کے اندر بہت سارا فالتو سامان پڑا ہوتا ہے، شو پیس وغیرہ اور اس طرح کی دیگر برتن جو ہم استعمال نہیں کرتے، اگر ان کی قیمت بھی نصاب کے برابر ہو جائے تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے۔ مال کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے چاہے وہ بالغ کیوں نہ ہو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے اس کے مال میں سے دیا جائے گا۔ تو مرد خود اپنی طرف سے صدقہ فطر دے گا، چھوٹی اولاد کی طرف سے دے گا، اور اگر مجنون بچہ ہے اس کی طرف سے بھی دے گا۔ صاحب نصاب مرد پہ اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی یا دیگر رشتہ داروں کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بیوی اس کی خود کماتی ہے، خود صاحب نصاب خود الگ سے دے گی۔ اگر والد نہ ہو کسی کا، دادا جان ہے، تو دادا جان اپنے فقیر یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ان پہ واجب ہے۔ ماں پہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ باپ کے اوپر واجب ہے، وہ چھوٹے اولاد کی طرف سے دے گا، لیکن ماں کے اوپر چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ کسی شرعی مجبوری کے تحت کسی نے روزہ نہیں رکھا یا معاذ اللہ بغیر مجبوری کے اس نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا تعلق روزوں سے نہیں ہے، روزے آپ نے رکھے یا نہیں رکھے صدقہ فطر آپ نے دینا ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی کھانا پینا جس شخص کے ذمہ ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ان کا فطرہ ادا کر دے گا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں، مثلا بالغ بچے نے شادی کر لی، الگ اپنا گھر بسا لیا، الگ کھاتا پیتا ہے، اب اس سے بغیر پوچھے اس کا باپ صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے، یعنی آدمی اپنے بھی بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ بستے ہیں، اولاد اگر سے بالغ بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی، لیکن وہ ہیں اکٹھے، اس صورت میں اگر باپ اپنے اولاد کی طرف سے بھی دے دے گا بغیر پوچھے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کیا نہیں ہوگا ادا، بلکہ پوچھ کے کرے۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پہ صدقہ فطر واجب ہے، اگر کوئی اس کے بعد صاحب نصاب ہوا واجب نہیں۔ یہ بھی سن لیں، عید الفطر کی جب صبح صادق طلوع ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس وقت اس کے اوپر واجب ہوگا۔ جو عید کی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد صاحب نصاب ہوا اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کے دن صبح صادق کے بعد عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، بلکہ اگر چاند رات یا رمضان کے کسی بھی دن کسی نے یا رمضان سے پہلے بھی کسی نے صدقہ فطر ادا کر دیا تب بھی ادا
ہو جائے گا، اور ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا، کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، تب بھی وہ ساکت نہیں ہوا، بلکہ عمر بھر جب بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا، یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنو ہاشم سے ہیں، اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیر ان کو دے سکتے ہیں، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو، یا ایک سید دوسرے سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی، حضرت جعفر اور عقیل، حضرت عباس اور حارث بن عبد المطلب کی اولاد مراد ہیں۔ تو سادات کرام کو اور بنو ہاشم کو صدقہ فطر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب سن لیں صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ گندم یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، یعنی 2 کلو 80 گرام، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ گندم یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، یعنی 2 کلو 80 گرام ہوں، یا ان کی قیمت دے دی جائے۔ کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو، یہ 1 سا ہوں گے۔ 1 سا سے مراد ہے 4 کلو اور 180 گرام، یا ان کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے گندم یا آٹے کی صورت میں دینا ہے تو پھر آپ 2 کلو 80 گرام دیں گے، اور اگر آپ نے کھجور وغیرہ کی صورت میں دینا ہے یا جو کی صورت میں تو پھر اس سے ڈبل ہو جائے گا، 4 کلو 160 گرام، یا اس کی قیمت۔ یہ ہے صدقہ فطر کی مقدار۔ جی ہاں جی، 4 کلو 160 گرام، ہاں جی ہاں جی، ایک۔ تو یہ ہے جی۔ تو الحمدللہ ہم نے 3 دنوں میں روزے کے فضائل و مسائل بھی ہم نے سیکھ لیے، اعتکاف کے مسائل بھی اور صدقہ فطر کے مسائل بھی۔ تو الحمدللہ یہ کافی مسائل ہم نے سیکھ لیے۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو یا کوئی چیز پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ جہاں پہ جماعت ہوتی ہے 5 وقت، وہاں پہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جماعت ہوتی ہو، اگرچہ جمعہ نہ ہوتا ہو، جماعت ہوتی ہے نا، جماعت ہوتی ہو، اگر جمعہ نہیں ہوتا تو پھر جمعے کے لیے وہ دوسری جگہ پر معتکف جا سکتے ہیں، لیکن جماعت کا ہونا ضروری ہے، نماز ہوتی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو کچھ ہم نے سنایا اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے بندے درس فقہ میں حاضر ہیں سب کے اوپر کرم فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ جو اس سعادت سے محروم ہیں انہیں بھی اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ